تو اگر قربت کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر اگر ابو بکر میں ایک دلیل ہے کہ قریش سے ہیں وہ، تو میرے میں تو دو دلیلیں ہیں، پھر میں قریش سے بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، قذر بھی ہوں، داماد بھی ہوں، ساری فضیلتیں میرے میں جمع ہیں، قربت والی میرے سے زیادہ قریب کون ہے رسول پاک کے؟ تو پھر تو انہوں نے درخت کو لے رہے ہیں اور اس کے پھل کو ضائع کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے بتایا جا رہا ہے آخری 5-6 منٹ ہیں ہمارے پاس، 2 سوال ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ ایک انیس بھائی نیو یارک سے، انہوں نے ہمیں سوال کیا تھا جس میں انہوں نے معجزہ شق قمر جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ نہیں، اس کو بتانا ہے کہ جناب محترم معجزہ جو ہوتا ہے نا، اگر کیا کہتے ہیں عادت کے مطابق ہو تو معجزہ نہیں ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو خارق العادت ہوتا ہے، یعنی عام حالات کے مطابق وہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا قرآن نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ شق قمر ہوا ہے، تو مفسروں کی جتنے مفسرین ہیں تفسیریں دیکھیں، اس میں یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے۔ آپ چاند کی بات کر رہے ہیں، رسول پاک نے تو سورج بھی پلٹایا ہے، آپ صرف چاند پر یہ بھی جو کہ قریب ترین ہے زمین کے اس سارے کی بات کر رہے ہیں، تو جو سورج ہے جس سے لاکھوں گنا بڑا، تو اس کو بھی واپس پلٹایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خاطر، کیونکہ جب نماز نہیں پڑھی تھی حضرت علی علیہ السلام نے نماز عصر، کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو ادھر، تو انہی کے آغوش میں زانوں پہ سر رکھا رسول پاک نے، تو وہی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو اسی وقت میں حضرت علی نے اشارے سے کہتے نماز پڑھ لی۔ تو جب وہی ختم ہوئی، ٹھیک، تو آپ نے فرمایا کہ علی آپ نے نماز پڑھی؟ تو کہا یا رسول اللہ اشارے سے پڑھی ہے، تو پڑھنا چاہتے ہو یعنی وقت میں اس طرح؟ فرمایا ہاں جی۔ تو آپ نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ دوبارہ پلٹایا اور روشنی ہوئی، نماز جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے نماز پڑھی۔ مولا علی علیہ السلام تو وہ ہیں جن کی خاطر سورج بھی پلٹ کے آ جائے، اور خود مولا علی نے بھی اپنے زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی یہی صفین، اس موقع پر جنگ صفین کے موقع پر ایسی نہر فرات کو، دریا فرات کو عبور کرنے کے لیے عبور کر رہے تھے آپ کے صحابی اور سب، تو بعض کی نماز جو ہے نا عصر کی مغرب ہو گئی، تو آپ نے اس موقع پر بھی سورج کو پلٹایا اور لوگوں نے نماز پڑھی۔ تو لہٰذا امام وقت یا نبی جو ہوتے ہیں یہ کائنات ان کے مطیع ہوتی ہے، اللہ نے ان کو تصرف کا حق دے رکھا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اس طرح سے عقل سے باتیں سمجھ میں آ جائیں تو وہ اگرچہ معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا اس کی علت ہوتی ہے وہ، لیکن یعنی فہم عادی اور عام اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ جی یہ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے بہتر۔ اور آخری سوال جو تھا میرے خیال میں چند ہی منٹ ہے ہمارے پاس، وہ کینیڈا سے ہمارے خاتون نے ہمیں سوال کیا تھا جس میں انہوں نے عید مباہلہ کے بارے میں آپ سے تھوڑا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سوال کیا وہ ان کا سوال جو تھا وہ جس میں بس میرے خیال میں انہوں نے عید مباہلہ پہ کہا تھا کہ عید مباہلہ پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیوں جی 2 منٹ ہی ہے ہمارے پاس۔ ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی کہ اسلام لے آؤ، وہاں سے تقریباً 60-65 افراد کا ایک وفد بن کے آیا رسول پاک خدمت میں، اور ان سے کہا کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی وحدانیت کی طرف آپ کو بلاتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اللہ کے بندے تھے۔ تو انہوں نے کہا ان کا باپ کون تھا؟ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت پڑھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو آپ نے قرآن پڑھ کے ان کو سنایا اور یعنی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، جبکہ نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی کم از کم ماں تو ہے، تو جس کے دونوں رکن ہیں نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں سمجھتے۔ آدم کو کوئی بھی، نہ یہودی نہ عیسائی کوئی بھی نہیں کہتا بیٹا، اور وہ جو جس کی ماں ہے کم از کم، تو اللہ جو پیدا کر سکتا ہے ماں باپ کے بغیر، وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس بار انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے کہا مباہلہ کر لو۔ مباہلے کا مطلب ہوتا ہے یہ باہلہ
ابتحال کا مطلب ہے گڑ گڑانا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرنا، اور خصوصاً اپنے دشمن کے لیے دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں ابتحال، مباہلہ، دو طرفہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر پہنچے ہیں کہ جی فلاں میدان میں آ جانا، تو رسول پاک پنجتن پاک آئے ہیں، وہاں رسول پاک آئے ہیں، امام حسین کو انہوں نے ساتھ لیا، امام حسن کو، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو اور حضرت علی کو۔ یہ پنجتن پاک جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ رسول پاک اپنے گھر والوں کو لے کے آئے۔ عیسائیوں کا جو پادری تھا بڑا، اس نے کہا خدا کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سے کہہ دیں اپنی جگہ ہٹ جا تو ہٹ جائے۔ تو اس نے کہا عیسائیوں مباہلہ نہ کرو، وَإِلَّا قیامت تک کوئی عیسائی نہ ہوگا اور تم سب، یہ نہیں کہ ساری زمین برباد ہو جائے، نہیں، صرف انہوں نے مرنا تھا جنہوں نے جو مقابلے پہ آئے تھے، یعنی وہ سارے ان پر لعنت ہو جاتی، سارے مر جاتے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو بچا گئے لعنت سے، اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کرنا چاہتے، مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم جزیہ دے دیں گے، آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور لہٰذا جزیہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، حکومت اسلامی چلتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مسلمان یہ دے رہے ہوتے ہیں ٹیکس، تو دوسرے والے جو ہیں وہ بغیر ٹیکس کی کچھ بھی نہ دیں، تو لہٰذا جزیہ لیا جاتا ہے ان کو جان مال کی حفاظت کے لیے، تو ان سے جزیہ لیا گیا، اور حضرت علی اسی کو وصول کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب آخری حج کے لیے، تو وہ آئے تو ان سے طے پایا تھا کہ آپ مثلا سالانہ میں پتہ نہیں 1000 یا 2000 چادریں کپڑے کی، وہاں کپڑا بناتے تھے، یہ نگران کے اچھا کپڑا بنتا تھا، یمن کی مشہور تھا، تو یہ بات سر بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آخری لمحے میں دعا بھی کر دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگار ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، میرے اللہ ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، ہماری اولادوں کو ہمیں نیک تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہدایت ٹی وی کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں ان سے بنحو احسن قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں سوالات کا جواب دیے، اور میرے خیال میں ہم آپ کو 2 ہفتے محرم کے بعد انشاءاللہ۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ محرم کے ایام کے بعد ہم آپ کے ساتھ پھر اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ مجھے سید اسد رضا اور قبلہ مولانا سید فدا حسین کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔